کلپ نمبر 628۔ اس کلپ میں آپ انشاءاللہ قرآن پاک کی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 46 سے 48 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ ان اللہ عزیز ذو انتقام۔ ترجمہ: اور بے شک انہوں نے اپنی سازش کی اور ان کی سازش اللہ کے قابو میں تھی، اور ان کی سازش کوئی ایسی نہیں تھی کہ اس سے پہاڑ ٹل جائیں، تو تم ہرگز خیال نہ کرنا کہ اللہ اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرے گا، بے شک اللہ غالب بدلہ لینے والا ہے۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، اور بے شک انہوں نے اپنی سازش کی۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل مکہ نے اسلام کو مٹانے اور کفر کی تائید کرنے کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سازش کرتے ہوئے یہ ارادہ کیا تھا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیا جائے یا قید کر لیا جائے یا مکہ مکرمہ سے نکال دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کی سازش اللہ عز و جل کے علم میں تھی، اور ان کی سازش کوئی ایسی نہیں تھی کہ اس سے پہاڑ ٹل جائیں، یعنی اللہ عز و جل کی آیات اور شریعت مصطفیٰ کے احکام جو اپنی قوت و ثبات میں مضبوط پہاڑوں کی مانند ہیں، محال ہے کہ کافروں کے مکر اور ان کی ہیرا انگیزیوں سے وہ اپنی جگہ سے ٹل سکے۔ نوٹ: کفار مکہ کی سازش کی تفصیل سورہ انفال کی آیت نمبر 30 کی تفسیر میں گزر چکی ہے۔ فلا تحسبن، تو تم ہرگز خیال نہ کرنا۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے سننے والے، تم ہرگز ایسا خیال نہ کرنا کہ اللہ عز و جل اپنے رسولوں علیہ الصلوۃ والسلام سے کیے ہوئے وعدے کے خلاف کرے گا، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ وہ ضرور وعدہ پورا کرے گا اور اپنے رسول کی مدد فرمائے گا، ان کے دین کو غالب کرے گا اور ان کے دشمنوں کو ہلاک کرے گا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ ترجمہ: یاد کرو جس دن زمین کو دوسری زمین سے اور آسمانوں کو بدل دیا جائے گا اور تمام لوگ ایک اللہ کے حضور نکل کھڑے ہوں گے جو سب پر غالب ہے۔ یوم تبدل الارض، جس دن زمین بدل دی جائے گی، اس دن سے قیامت کا دن مراد ہے۔ اور زمین و آسمان کی تبدیلی کے بارے میں مفسرین کے دو قول ہیں۔ ایک یہ کہ ان کے اوصاف بدل دیے جائیں گے، مثلا زمین ایک سطح ہو جائے گی، نہ اس پر پہاڑ باقی رہیں گے، نہ بلند ٹیلے، نہ گہرے غار، نہ درخت، نہ عمارت، نہ کسی بستی اور اقلیم کا نشان، اور آسمان پر کوئی ستارہ نہ رہے گا، اور سورج و چاند کی روشنیاں معدوم ہو جائیں گی۔ یہ تبدیلی اوصاف کی ہے، ذات کی نہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ آسمان و زمین کی ذات ہی بدل دی جائے گی، اس زمین کی جگہ ایک دوسری چاندی کی زمین ہوگی، سفید و صاف ہوگی، جس پر نہ کبھی خون بہایا گیا ہوگا، نہ گناہ کیا گیا ہوگا، اور آسمان سونے کا ہوگا۔ یہ دو قول اگرچہ بظاہر ایک دوسرے کے مخالف معلوم ہوتے ہیں، مگر ان میں سے ہر ایک اپنی جگہ صحیح ہے۔ وہ اس طرح کہ پہلی مرتبہ زمین و آسمان کی صفات تبدیل ہوں گی، اور دوسری مرتبہ حساب کے بعد دوسری تبدیلی ہوگی، اس میں زمین و آسمان کی ذاتیں ہی بدل جائیں گی۔